اب اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آیہ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیہ نمبر 1، الہاکم التکاثر، الہاکم غافل کر دیا تمہیں، التکاثر کثرت کی طلب نے، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے۔ سب سے پہلے ہم الہاکم کو دیکھیں گے۔ الہا جو ہے یہ عربی زبان کا پورا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور پلس کم، کم کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں، اور یہ پروناؤن ہے۔ الہا ایک پورا لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ لام ہا واو، لہو، اور یہ ماضی ہے۔ اب لہو کا میننگ کیا ہے؟ لہو کا مطلب ہے وقت کا ضائع کرنا، ذمہ داریوں کو بھول جانا، فرائض سے غافل ہو جانا، یعنی لہو کے معنی غفلت کے ہیں، ٹھیک۔ یہاں پہ اب میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ قرآن پاک میں لہو بھی آ رہا ہے اور لغو بھی آ رہا ہے، تو ان دونوں لفظوں میں کیا ڈفرنس ہے، ان کے معنی میں کیا فرق ہے؟ لہو ہم نے دیکھا کہ لام ہا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لغو کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے لام غین واو، ٹھیک ہے، ہا کی جگہ اس میں غین آ گیا۔ تو عربی میں دونوں ہی یہ ورڈز استعمال ہو رہے ہیں، قرآن پاک میں دونوں الفاظ آئے ہیں، اور ان میں فرق کیا ہے یہ ہمیں اس پوائنٹ پہ سمجھ جانا چاہیے لہو کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو لغو ہوتا ہے بے فائدہ کام، یوز لیس ایکٹیویٹیز، یعنی ایسے کام جو گناہ تو نہیں ہوتے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب لہو وقت کا ضائع کرنا، ذمہ داریوں سے غافل ہو جانا، فرائض کو بھول جانا، اور لغو بے فائدہ کام، یوز لیس ایکٹیویٹیز، جن کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی گناہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ لہو کی شروعات کیسے ہوتی ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جب انسان خود کو لغو کاموں سے، یوز لیس ایکٹیویٹیز سے روکتا نہیں ہے تو پھر آخر کار وہ لہو کی سٹیج تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے اس کو مسلسل اچھا بننے کے لیے سٹرگل کرنا ہے، اوور نائٹ کوئی انسان بھی اچھا نہیں بن سکتا، اور اسی طرح انسان برا اوور نائٹ نہیں بن جاتا۔ جیسے جیسے آپ برائی میں قدم رکھتے ہیں، آپ لغو کاموں میں خود کو الجھاتے ہیں، تو پھر آپ مزید الجھتے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے خود کو نہیں روکا لغو ایکٹیویٹیز سے، یوز لیس ایکٹیویٹیز سے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ لہو کی سٹیج تک پہنچ جائیں گے، اور یہ لہو کی سٹیج انسان کو زندگی کے مقصد سے غافل کر دے گی۔ اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی لغو ایکٹیویٹیز جو ہیں نا، یوز لیس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم خود کو لغو سے بچا لیں گے تو لہو سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بچ جائیں گے۔ قرآن پاک میں مال کو اور اولاد کو لہو کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں غفلت کا شکار کر سکتی ہیں اگر ہم ان میں بیلنس نہیں رکھ پاتے، ٹھیک ہے۔ مال کے پیچھے زیادہ بھاگیں گے تو غفلت کا شکار ہوں گے، اولاد کے پیچھے زیادہ بھاگیں گے، ہر وقت انہی کی فکر میں لگے رہیں گے، تو یہ اولاد بھی جو ہے ہمیں غافل کر دے گی زندگی کے اصل مقصد سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ المنافقون آیہ نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو جب انسان دنیاوی رشتوں میں، دنیاوی معاملات میں بیلنس آؤٹ کرتا ہے تو تب گڑبڑ ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ہمیشہ آگے رکھنا ہے، اولاد ہماری پیچھے ہے، اللہ آگے ہے، مال پیچھے ہے، اور اللہ آگے ہے
تجارت پیچھے ہے، غرض دنیا کا ہر کام پیچھے ہے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے سب سے آگے ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ اس طریقے سے جب ہم سوچیں گے نا تو پھر ہم خود کو لہو سے بچا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لہو سے بچنے کا طریقہ تھا۔ ہم نے ابھی تک دیکھا لہو کے کیا معنی ہیں، لغو کے کیا معنی ہیں، اور لہو کی شروعات کیسے ہوتی ہے، اور لہو سے کس طرح سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ سورہ عنکبوت آیہ نمبر 64 میں آتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اب لعبٌ کیا ہے؟ اس آیہ کا ترجمہ ہے اور نہیں دنیا کی یہ زندگی مگر شغل اور کھیل۔ تو لعبٌ کیا ہے؟ کھیل، اور لہو شغل، ٹھیک ہے؟ لہو ہم ڈسکس کر چکے، یہاں پہ ایک نیا ورڈ آ گیا لعبٌ۔ لعبٌ میں ایسی گیمز آ جاتی ہیں جن میں ہمارے لمبس یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اعضاء یوز ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ٹینس ہے یا گولف ہے، مطلب وہ تمام فزیکل گیمز اس کے اندر آتی ہیں جن میں ہمارے اعضاء کا استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کو قرآن پاک میں آنے والے 3 لفظ اور ان میں جو ڈفرینس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ لعبٌ کیا ہے اور لہو کیا ہے اور لغو کیا ہے۔ اب ہم لہو کو نا تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں انوالو ہو کر دوسری تمام اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اسی نسبت سے اس کے معنی بنتے ہیں غفلت کے۔ اور جب ہم کہتے ہیں الہاکم، جب کم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ شامل ہیں، میں شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ الہاکم میں ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی موجود ہیں اور اجتماعی حیثیت سے بھی موجود ہیں، یعنی غفلت کا شکار افراد بھی ہیں اور قومیں بھی ہیں۔ اب یہ جو غفلت ہے، یہ جو لہو ہے، یہ ہمیں خود دیکھنا ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو ڈھونڈنا ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ لہو کا، اس غفلت کا شکار ہیں۔ اور کیونکہ اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کون سی غفلت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو اسکالرز کے نزدیک اس معنی میں بہت وسعت ہے، اور اس میں ہمیں اب دیکھنا ہے کہ کون کون سی غفلت ہے جس کا شکار انسان ہو رہا ہے۔ اور اس میں بہت ساری غفلتیں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت، قبر اور آخرت کی زندگی سے غافل ہو جانا، پھر یہ کہ ہم درست سوچنے سے، اچھا سوچنے سے غافل ہیں، اور ہم اچھا دیکھنے سے غافل ہیں، اچھا سننے سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں، ذکر اذکار سے غافل ہیں، عبادت سے غافل ہیں، پھر یہ کہ اچھے اخلاق سے غافل ہیں اور اچھی سوچ سے غافل ہیں، اچھی نیت سے غافل ہیں۔ تو اگر ہم سوچیں تو یہ غفلت بہت طرح کی غفلت ہے جس کا انسان شکار ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر ہم نعمتوں کا درست استعمال نہیں کرتے تو پھر یہ بھی غفلت ہے، یعنی نعمتوں کے درست استعمال سے غافل ہونا۔ پھر ہم تزکیہ کرنے سے غافل ہیں، زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہیں۔ تو یہ جو تکاثر ہے نا، اس کی دھن نے انسان کو کتنی چیزوں سے غافل کر دیا ہے، کتنی چیزوں سے غافل کر دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول گیا ہے۔ الحاکم کو ہم نے دیکھ لیا، الحمدللہ۔ اب ہم دیکھیں گے التکاثر۔ التکاثر کا روٹ ورڈ ہے کاف سا رو۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے ابھی کہ غفلت بہت طرح کی ہے، اسی طرح اسکالرز کہتے ہیں کہ تکاثر، کثرت بھی بہت طرح کی ہے جس نے انسان کو الجھا دیا دنیاوی معاملات میں، اور
التکاثر عربی زبان کے لحاظ سے اپنے معنوں میں بہت وسعت رکھتا ہے. تو اسکالرز نے اس کے مختلف میننگز ڈیفائن کیے ہیں تفاسیر میں، اور انہی سے میں 4 میننگز انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گی، جس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تکاثر کیا ہے اور اس کی صورتیں کیا ہیں. نمبر 1 پہ ہے ڈیزائر آف ہیونگ اے لاٹ، یعنی آپ کو بہت زیادہ چیزوں کی خواہش ہونا، اپنی خواہشات میں دور تک چلے جانا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے خیالات انسان کی پرسنالٹی پر کتنا گہرا اثر رکھتے ہیں، یعنی انسان کی سوچ اس کے عمل پر گہرا اثر رکھتی ہے، اور انسان کی سوچ اور عمل میں گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے. آپ اپنی سوچوں ہی کی دنیا میں گم ہیں اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے، اور آپ اپنے فروٹفل پرپزز کو بھول گئے ہیں. زیادہ سے زیادہ کی یہ جو خواہش ہے نا، جب یہ پوری نہیں ہو پاتی تو یہ انسان کو انزائٹی میں لے جاتی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور جو عبادات ہیں اس میں اس کا دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، حقوق اللہ سے غافل ہوتا ہے، حقوق العباد سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے اصل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس طرح خیالات کی یہ دنیا انسان کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہے. ڈیزائر آف ہیونگ اے لاٹ، اور اس میں اپنی خواہشات میں دور تک چلے جانا، یہ اس کا پہلا میننگ تھا. دوسرا میننگ ہے کمپیٹنگ اینڈ گیٹنگ اے لاٹ، یعنی آپ صرف سوچوں تک محدود نہیں رہے. پہلے سوچ کی بات تھی کہ یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب آپ اپنی سوچوں سے نکل آئے باہر، اور اب آپ نے پریکٹیکلی بھی اس کو کرنا شروع کیا. یعنی سوچ تک محدود نہیں رہے، آپ نے سوچا ہے اور اب آپ اس کو پریکٹیکلی کر رہے ہیں، اور آپ کی ساری انرجی جو ہے وہ اسی دوڑ میں صرف ہو رہی ہے کہ مجھے اور بنانا ہے، اور لینا ہے. زیادہ سے زیادہ کی جو وہ دوڑ ہے نا، اور ایک دوسرے سے جو مقابلہ بازی ہے، وہ اس میننگ میں آ جاتی ہے. اور اس کا شکار اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے اس کا شکار ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اگر ہم نے سورہ التکاثر میں اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہمارے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ ہم ہر وقت خود کو کسی نہ کسی کمپیریزن میں ڈالے رکھتے ہیں. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسروں سے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں جیسا وہ کر رہا ہے. سپوز اگر کسی کے پاس چھوٹا گھر ہے تو دوسرے کا بڑا گھر دیکھ کے آپ کمپیریزن میں آ کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اس طرح کا بڑا گھر ہو. یہ صرف گھر میں کمپیریزن نہیں ہوتا، یہ ہماری زندگی میں جگہ جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کمپیریزنز ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے معاملے میں، ہم جابز کے معاملے میں، ہم سٹیٹس کے معاملے میں، کپڑوں کے معاملے میں، غرض کے ہر چیز کے معاملے میں ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی کمپیریزن کی وجہ سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کا مقصد ان چیزوں کا حصول بنا لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتے ہیں. تو اس مقابلے کی دوڑ نے انسان کو غافل کر دیا نا اس کی زندگی کے اصل مقصد سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا تھا اور اس دنیا میں بھیجا تھا. یہ جو دوسروں سے کمپیئر کرنا ہے اور پھر کمپیٹ کرنا ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو اس کے اصل سے غافل کرتا ہے، بلکہ یہ معاشرے میں اور بھی بہت ساری برائیوں کا سبب بنتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے انسانوں کے بیچ میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے میں بے چینی اور اضطراب پھیل جاتا ہے، اخلاقیات کا معیار گر جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری دوسری برائیاں جو ہیں وہ معاشرے میں اس سب کی وجہ سے پھیلتی جاتی ہیں. تو اب ہم نے خود کو اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس مقابلہ بازی سے،
اس کمپٹیشن سے بچانا ہے، آگے نکل جانے کی ریس میں نہیں پڑھنا، وہ بچوں کا معاملہ ہو، ان کی تعلیم کا معاملہ ہو، ان کے گریڈز کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا کپڑے بنانے کا معاملہ ہو، بزنس کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اس کو کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے، اسی کی سوچ آپ ہر وقت اپنے اوپر سوار رکھیں اور پھر آپ اسی کے لیے اپنی تمام انرجیز لگاتے رہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو بیٹر جاب کس طرح سے لینی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہم نے سوچنا ہے کہ کسی سے مقابلہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے مقابلے کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ یہ مقابلہ، یہ کمپٹیشن ہمیں غافل کر دے گا، ہمیں ہماری اصل سے ہٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اپنے اندر سے اس اور کی خواہش کو باہر نکال پھینکنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیوں کرنا ہے ہمیں ایسا؟ تاکہ ہم اپنی اہم ترین ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ آ گیا اور آپ اس پہ تفاخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان نے پہلے سوچوں میں آگے نکلا اور اپنی خواہشات میں دور تک چلا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے دوسرے لوگوں سے کمپیٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں نے اس لیول تک پہنچنا ہے اور میں نے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے۔ نمبر 3، اب اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو گیا اور وہ اس دوڑ میں شامل ہے، اب وہ اس کو فخر بھی کر رہا ہے ان ساری چیزوں پہ، اب اس کا فخر بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کے پاس دنیا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس سٹیٹس ہے اور وہ اس پہ فخر کر رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے التکاثر کا، جس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چیز بڑھتی جا رہی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیز ہم سب کے اندر موجود ہے جس کو ہمیں نکالنا ہے۔ اب ہمیں خود کو بچانا کیسے ہے اس تفاخر سے؟ ہمیں اپنی زندگی کو بچتے ہوئے گزارنا ہے اس بات سے کہ جہاں پر 2-4 لوگ اکٹھے ہیں، کوئی محفل ہے، بہن بھائیوں کی گیدرنگ ہے یا کسی بھی قسم کی گیدرنگ ہے، ہم اس میں کوئی ایسی بات بیان نہ کر دیں جس میں فخر کا کوئی پہلو آئے، ہمیں ایسی بات کو اوائڈ کرنا ہے۔ اب ہم نے ایک اور چیز پر غور کرنا ہے کہ جس طرح غفلت بہت طرح کی ہے، اسی طرح تکاثر کی بھی ہم نے کہا کہ بہت ساری صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص کو اور اقوام، ٹھیک ہے، یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہمیں اپنے اندر مشغول کر رکھا ہے اور زندگی کا جو ایکچول پرپس ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ جو قوموں کی ہم بات کریں تو اس میں آ جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ طاقت کی دوڑ ہے اور زیادہ سے زیادہ فوج بنانے کی، زیادہ سے زیادہ ویپنز اکٹھے کرنے کی، ہتھیاروں میں آگے نکلنے کی، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ جاری ہے اور اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ انسانیت کے لیے سب چیزیں جو ہیں وہ تباہی کا سبب ہیں۔ اس طرح آپ اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ اور چیزیں بھی اپنے ارد گرد دیکھیں گے جس کی کثرت ہمیں اپنے معاشرے میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نظر آتی ہے۔ حرص کی حد کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لالچ ہے، حرص ہے انسان کے اندر، اس کی حد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی اور اللہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے جو واپس پلٹ آئے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو ارج ہے، خواہش ہے اور حرص ہے زیادہ سے زیادہ کی، اور جیسے جیسے وہ زیادہ حاصل کرتا ہے اس کی یہ ارج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی ہمارا جو ہے 4تھ پوائنٹ بھی بنے گا التکاثر کو ڈیفائن کرتے ہوئے، کیونکہ اسکالرز کے نزدیک التکاثر کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمام انسانوں کے اندر نیچرل ارج
جو ہے وہ موجود ہے ٹو ہیونگ اے لاٹ اینڈ مور. ٹھیک ہے، تو اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نیچرل ارج کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر رکھی ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے چینلائز کریں اور اپنی اس ارج کو صحیح ڈائریکشن دیں. ٹھیک ہے، تو اب ایک مومن کیا کرے گا کہ اس کو چینلائز کرے گا صحیح ڈائریکشن میں، اور وہ خیر بھلائی اور نیکیوں کے کام میں آگے سے آگے نکلنے کی سبقت لینے کی کوشش کرے گا. تو 4تھ پوائنٹ ہمارا تھا commonality in having a lot but we need to channelize it. یعنی کہ اسکالرس کے مطابق التکاثر کا 4تھ میننگ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمام انسانوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کی جو یہ خواہش ہے یہ کامن ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زیادہ سے زیادہ کی خواہش کو صحیح ڈائریکشن دے دیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں. تو مومن غفلت کا شکار ہونے سے خود کو بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ اس ارج کی ڈائیورٹ کر دیتا ہے ٹورڈز خیر اور بھلائی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ سے زیادہ اضافے کی طرف. اب اس آیہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا بہترین فہم بھی عطا کریں اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ وہ علم جو عمل میں ڈھل جائے پھر وہ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی نہیں دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ، میں آپ کی حفاظت میں آتی ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے. تو پورے شعور سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم پر جو ہم نے حاصل کیا آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.